اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، میرا نام ہے فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی واقعہ چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے سور کو کیوں پیدا فرمایا، سور کا ذکر قرآن کریم میں کب اور کہاں آیا، سائنسی تحقیق میں سور کے گوشت کے اثرات کیا ہیں، سور کی تحلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور سور کی تحلیق کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کی محلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام محلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو کیوں پیدا فرمایا؟ سور، جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی خدا کی محلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سور کو خود پیدا فرمایا ہے تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ الانعام آیت نمبر 145 اور سورہ خل آیت نمبر 115۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ غلیظ جانور ہے اور اس کا گوشت کھانے کے بہت سے نقصانات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے۔ اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا، اور سور کی تحلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک برا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس برے شخص نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے سے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام۔